کہ وہ لالچ کے یا ٹکٹ کے عوض وفاداری تبدیل کرتے بھی ہیں تو ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. ایک دوسرا جو انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کہی کہ دیکھیے آرٹیکل 63A کو آپ ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. جو پولیٹیکل پارٹیز کے سے متعلقہ آرٹیکلز ہے، آرٹیکل 17 ہے، 63A ہے، ان کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو منحرف ہے یا سادہ زبان میں جن کو لوٹا شکنی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سے کچھ وہاں ان پر کوئی قدغن لگے گی اور اس حد تک یہ مناسب فیصلہ ہے. میرے خیال میں اب جو یہ 25 لوگ ہیں، خیر ابھی الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ آنا ہے، اس کے ہم منتظر ہیں، غالباً کل فیصلہ وہ آنا ہے. لیکن پنجاب کی حکومت جو مجھے اب چلتی دکھائی نہیں دے رہی، اس کا انحصار تھا ان 25 لوگوں پر. اور اگر ان 25 لوگوں کا، ان منحرف لوگوں کا ووٹ شمار نہیں ہونا تو پھر حمزہ شہباز کے پاس جو اعتماد کا ووٹ لینے کی اکثریت اس کو درکار ہے 186، وہ ووٹ اس کے پاس نہیں رہتے. میں سمجھتا ہوں، لگتا مجھے یہ ہے، میں وکیل تو نہیں ہوں، ایک سیاسی میرا ریئیکشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت اب زیادہ دیر نہ چل پائے گی. صحیح. تو شاہ محمود قریشی صاحب آرٹیکل 63A میں ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ انحراف سے روکا تو نہیں جا سکتا، نہ ہی روکا گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ یہ ووٹ کاسٹ ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس پر، اس کی تشریح کے لیے یا مزید اس پر بائنڈنگ لگانے کے لیے کہ obviously اگر عدم استحکام کا ماحول بن سکتا ہے جب پارٹی رکن جو ہے وہ انحراف کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے اور ہارس ٹریڈنگ روکی جا سکے؟ تو یہ کہا ہے کہ قانون سازی کا تو غالباً انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ان کی جو مدت ہے، ان پر جو پینلٹی ہوتی ہے، کیا وہ ڈی سیٹ ہوں گے، کیا وہ کتنے عرصے کے لیے نااہل ہوں گے، کیا وہ 5 سال کی ٹرم کے لیے تا حیات کے لیے. اس کا فیصلہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ مقننہ قانون سازی کے ذریعے اس کو ڈٹرمن کرے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے. ٹھیک. تو شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو اس سے متعلق جو انحراف کرنے والے اراکین ہیں ان سے متعلق پارٹی صبرا فائنلی فیصلہ کرتا ہے کہ ان سے متعلق کیا ڈیسیژن لیا جانا چاہیے. تو آپ یہ جو انحراف کرنے والے اراکین ہیں ان کے متعلق کیا فیصلہ فردر لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان بھگوڑوں کی ہماری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور پوری پارٹی ان سے متنفر ہو گئی ہے، ان کے فیل سے متنفر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم نے کلیئر فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ضمیر فروشی کی ہے، جنہوں نے ووٹ بیچے ہیں، جو سودے بازی کرتے ہیں، جو سوداگر ہیں، سیاسی سوداگر ہیں، ان کو ہم ٹکٹیں کیا، ہم تو ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے، ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری پارٹی تو بڑی کلیئر ہے کہ ان لوگوں کو فائر ہونا چاہیے. ان کا سیاست میں ان کا اب مقام لوگوں کی نظروں میں تو پہلے ہی گر گیا تھا، اور اب قانون نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب جو وہ بلیک میلنگ کی ان کی جو ایک کیپیسٹی تھی جو ہے وہ نہیں رہے گی. صحیح. تو شاہ محمود قریشی صاحب، ہارس ٹریڈنگ والے معاملے پہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ان دنوں بہت کلیئر سٹینس دے رہی ہے، لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ بہت پرانا ہے. ہم نے اراکین کو پارٹی سے وفاداری بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں جب آپ حکومت میں تھے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم پر اس کو روکنے کے لیے کوئی پراپر قانون سازی اسی وقت آپ کو کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے اس میں ہمیں بلکہ پولیٹیشنز کو ہمیشہ کے لیے اس پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس طرف کام بڑھنا شروع ہو گیا. مثال کے طور پر یوسف رضا گیلانی کے کیس میں آپ نے دیکھے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا دیا؟ الیکشن کمیشن نے کہا ان کا بیٹا ایم پی اے علی حیدر گیلانی
وہ نہ صرف اس نے مس کانڈکٹ کیا ہے، وہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہے، اور اس پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن 29 اپریل کو فیصلہ دے چکی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہے اس کو صادر کر دیا۔ اس کے لیے جو پروسیکیوٹر نامزد ہونا تھا فوجداری مقدمے کو داخل کرنے کے لیے، وہ بھی نامزد کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان پر فوجداری مقدمہ درج ہوگا کرپٹ پریکٹسز کا، خرید و فروخت کا، جس کی اس ویڈیو سامنے آ گئی اور جس پر وہ ایک کرمنل افینس بنتا ہے، کرمنل افینس، اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاست میں استحکام لانے کے اور ضمیر فروشی کو روکنے کے لیے، خرید و فروخت کو روکنے کے لیے یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ صحیح۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب، ہم ہمیشہ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے یا جو قانون سازی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اس کی بعد میں اگرچہ کہ تشریح کے لیے عدالتیں موجود ہیں، لیکن جو عدالتیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروین کرنا پڑتا ہے ان معاملات میں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے ان پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے اور اس پر باقاعدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کام ہونا چاہیے؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، پارلیمنٹ میں بالکل کام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے، ایسے فیل کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور ہمیں مل بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو ہمارا کام ہے، جو مقننہ کا کام ہے، وہ مقننہ کو کرنا چاہیے۔ جو عدلیہ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، انہوں نے ایک انداز میں آئین کی تشریح کر دی ہے۔ ٹھیک، اور عدالتی ریفارمز بھی چونکہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے دور میں، چونکہ آپ اس پر ایک کلیئر سٹینس لے رہے ہیں، تو آپ کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس پر کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ بار بار اس جملے پہ اصرار فرما رہی ہیں ہمارے دور میں۔ دیکھیے، ہمارے دور میں نہیں ہوا، میں مانتا ہوں۔ میں وجوہات جاننا چاہ رہی ہوں قریشی صاحب، میں وجوہات، اگر آپ موقع دیں گے تو جواب دوں گا نا میں۔ اجازت ہے اجازت؟ ہیلو، جی بولیے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو بات کروں گا نا۔ آپ اجازت نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا دور ہے 3.5 سال کا، اور یہ بیماری ہے اس سے بہت پرانی، پچھلے کئی سالوں کی، کئی دہائیوں کی، اور ان دہائیوں میں جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو دو پرانی جماعتیں جو ایک زمانے میں بڑی ہوا کرتی تھی اب سکڑ کے رہ گئی ہیں، ان کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مل بیٹھ کر اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جو عدم استحکام کیا جاتا ہے سارے نظام کو، یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ایک مثال قائم کی۔ جب خرید و فروخت کی گئی سینٹ کے الیکشن میں، ہمارے ایم پی ایز نے پیسوں کے عوض ووٹ دیے، ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا۔ کیا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، جب ان کے سینیٹرز ووٹ آف کانفیڈنس میں، چیئرمین سینٹ کے اس میں جب انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی اور وہ اکثریت کے باوجود پارٹیز ہار گئیں، کیا انہوں نے کوئی قدم اٹھایا؟ انہوں نے نہیں اٹھایا، لیکن ان میں یہ حوصلہ نہیں تھا۔ ہماری پارٹی میں، ہمارے چیئرمین میں، عمران خان میں یہ حوصلہ تھا، اتنی بڑی تعداد میں ایم پی ایس کو اٹھا کر باہر کیا اور ان کو پارٹی سے ان کو علیحدہ کیا۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈٹرمنیشن تھی۔ اسی ڈٹرمنیشن کو آگے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم قانون سازی بھی کریں گے، اور عوام سے بھی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ایسے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، لیکن قریشی صاحب، یہ تو آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، اور آپ نے کہا کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے یہ فیصلہ لیا اور جو منحرف اراکین تھے ان کے خلاف ایک آپ نے کلیئر سٹینس بھی دیا اور کلیئر آپ نے ان پر ایکشن بھی کیا۔ لیکن اقتدار میں آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ تھا یا جو اراکین کے جوڑ توڑ والا معاملہ تھا، یہ آپ کی اپنی پارٹی نے بھی استعمال کیا تھا جب اقتدار میں آپ نے آنا تھا 2018 کے الیکشنز کے لیے۔ تو اس وقت وہ کیوں استعمال نہیں کیا گیا، یا وہ ایک کلیئر سٹینس اس وقت کیوں نہیں لیا گیا؟ لوگوں کو کنفیوز بھی کر رہی ہیں اور خود بھی کنفیوزڈ ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ الیکشن میں ایک مینڈیٹ کے ذریعے آتے ہیں اور آپ اس مینڈیٹ کے اس عرصے کے لیے، ایک 5 سال کا مینڈیٹ ہے، آپ ایک ٹکٹ پہ آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ
दौरान उस पीरियड के इख्तलाफ कर सकते हैं, और उसका महज़ब और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, आप अपनी सीट से इस्तीफा दें और फिर इलेक्शन लड़ लें। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप मेंबर न रहे तो फिर अपने मौक़िफ़ पर आप किसी पार्टी में शामिल हो जाए। उस पर कतगन नहीं है, वो कोई गैर कानूनी फेल नहीं है, लेकिन मैंडेट का एहतराम जरूरी है। ठीक, मैंडेट का एहतराम जरूरी है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक अहम राय दे दी गई है आर्टिकल 63A से मुतालिक।